مشرق ودانا لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا مشرق ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا مشرق ولولاك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. هذه المسألة موجودة في عروۃ الوثقی میں یہ مسئلہ موجود ہے بعضهم علق اور بعض فقہا نے اس کے اوپر حاشیہ بھی لگایا ہے اور اختلاف ہے اس نظریے میں. وله جماعة وأنا أيضا البتہ بعض علماء کا نظریہ یہ، میرا نظر بھی یہی ہے أنه الاستطاعة بعد صرف المال اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی شان کے مطابق جو پونجی رکھتا ہے اپنی زندگی کے خرچ کے لیے، اگر اس کے بعد اس کے پاس مال بچے تب حج اس کے اوپر واجب ہوگا، وإلا حج واجب نہیں ہوگا. محرم اللي بعد 11 شهر باقي إلى الحج في صفر في الربيعين جت فلوس مثلا اس کے پاس کسی مہینے میں پیسے آ جائیں، مثلا محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، هذا خلال هالمدة إلى أيام اب اگر الحج أو حج إلى أيام التسجيل اب اگر يسجلون مثلا اسم نام الحج لکھتا ہے حج جانے کے لیے یا کاروان کو صرف دیتے، هذا المال في المؤونة بمقدار اگر شأنه یہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں ضابطا اس کے بمقدار زندگی کے الحج مخارج میں جو اس کی شان کے مطابق ہیں، لازم إلا يقتر يعني يضيق على نفسه اور ويضم هذا المال حتى يقدر يحج. یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنے اوپر وہ أما إذا مشقت أخذ کرے اور المال مال کو أكثر بچائے من تاکہ حج مدته کر أكثر سکے. من نہیں، اگر مال مصارفه بچ جاتا ہے سال کے خرچ کے مصارفه بعد تب اس کے اوپر ومصارف حج واجب بيته ہوگا، مصارف وإلا نہیں واجب بيوته ہوگا. مصارف أسفاره ولو أسفار للنزهة لأي شيء بمقدار شأنه کسی بھی طرح کا خرچ جو اس إذا کی شان کے مطابق لم يصرف ولا يصرف ہاں، ويقدر مع بقية اگر وہ المال تمام يروح خرچ للحج کرتا ہے اس کے بعد ويحج. یہ جو پیسہ تھا یہ أما پھر بھی إذا بچ هذا جاتا ہے اور اس سے حج کیا جا سکتا ہے، تب یقیناً اس کے اوپر حج واجب ہے. يشترط في الاستطاعة كما يقول المشهور من الفقهاء الرجوع إلى كفاية. اور دوسری ایک حد تک مستطیع کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب یہ لوٹ کر آئے گا تب بھی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ محتاج نہ ہو جائے کسی کا، يرجع أيضا يكون یعنی عنده مال اتنا باقي پیسہ عنده بہرحال اس کے پاس بمقدار ہو کہ لا جب وہ حج يحتاج سے إلى أن لوٹ کر آئے گا تو يقترض کسی کا لأي محتاج شيء نہ رہ جائے. وعائلته. یعنی اپنا مال ابھی بچے، اس نے سال کا خرچ نکال لیا، پھر حج کرنے کا خرچہ اس کو مل گیا، لیکن لوٹ کر آئے گا تو مقروض ہو جائے گا، لوٹ کر آئے گا تو مجبور ہو جائے گا کسی سے قرض لینے پہ، تو یہ مستطیع نہیں ہے. لمن استطاع کیونکہ حج میں العسر يفهم من هذا الاستطاعة. شرط یہ ہے کہ مستطیع ہے، اور مستطیع الشارع کے لیے ما حدد حد بیان نہیں کی ہے الاستطاعة. شریعت نے. بعض ہاں، الروايات بعض تقول روایات نے تھوڑی سی حد تشریح کی ہے، واحد تو اصل عرف ہے یہاں پر. ولكن إما سند ما بها أو جس معرض روایات بھی عليها ہمارے پاس ہے اس پہ تعارض ہے، اس کے اندر سند موت کی کمی ہے، لہٰذا اصل یہاں پر ہم عرف کی طرف رجوع کریں گے. يروح ما أدري كذا للحج ولكن صعب عليه تو مثلا ليس له ولو على حمار أجدع. مثلا امام سے پوچھا گیا کہ ایک انسان حج پہ جائے، لوٹ کے آئے گا تو مقروض ہو جائے گا، زندگی ضیق ہو جائے گی، مانو کہ نہ جائے. تو اس طرح کی بہت سی روایات ہمارے پاس ہیں. يعني بالنتيجة الرواية الدليل الحجة
نتیجتاً مقام استطاعت کے لیے جو روایات ہمارے پاس ہیں وہ حجیت سے خالی ہیں، تو لہذا استطاعت عرفی ہے۔ بعض اب اور لوگ مختلف ہیں، بعض کے پاس مثلا 10,000 پیسہ جمع ہو جائے، 10,000 دینار، تب بھی مستطیع نہیں ہے، بعض کے ممکن ہے مستطیع ہو جائے، یعنی اس کے زندگی کے خرچ کے علاوہ اگر اس کے پاس حج کا مقدار موجود ہے تو مستطیع ہے۔ اور ظاہر ہے اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء کے درمیان، میں قبول کرتا ہوں کہ اجماع نہیں ہے۔ اصلا موضوع حج کا استطاعت، یہ مستطیع ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ موضوع حج استطاعت ہے، اصلا حج واجب ہی مستطیع پہ ہوتا ہے، اگر مستطیع نہیں اس پہ واجب ہی نہیں ہے حج کا، خود طریقیت نہیں ہے اس کے اندر حج کے لیے، موضوع خود موضوع، من استطاع قرآن کی آیت ہے، مثلا زوال موضوع ہے نماز ظہر کے لیے، اگر زوال نہیں ہوگا تو ظہر بھی نہیں ہوگی، اسی طرح قرآن کے میں استطاعت شرط ہے حج کے لیے، لہذا موضوعیت ہے۔ کوئی خود گیا اور اس وقت مکے میں حج کا وقت ہو گیا، اس کو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر حج واجب ہو جائے، ہاں اس کو حاصل کرنا استطاعت واجب نہیں ہے، یعنی اتنا پیسہ حاصل کرنا کہ وہ مستطیع ہو جائے تاکہ حج کر سکے، یہ واجب نہیں ہے کسی پر۔ مدینے سے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ پس موضوع محقق ہے، حج کرے گا۔ اگر وطن میں ہوتا تو نہیں جا سکتا، لیکن اس وقت تو وہاں موجود ہے لہذا مستطیع ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ تمام الموضوع، جیسے وقت، جب تک وقت داخل ہے نماز واجب نہیں ہے۔ شرعاً رات اول شب سے شروع ہوتی ہے، لیل کے لیے جتنے بھی احکام ہیں، اس سے مراد آدھی رات نہیں ہے، یعنی مثلا یہ جو مثلا عرف میں ہے کہ مثلا آدھی رات تک، مثال کے طور پر پنجشنبہ سے سب کرتے ہیں اور آدھی رات کے بعد جمعہ، لیکن عرفاً اور شرعاً ایسا نہیں ہے۔ عرفاً اول شب سے لے کر آخر صبح تک شب جمعہ کے احکام جاری ہوں گے۔ یعنی وہی مغرب کا وقت جیسے ہی ہو گیا یا غروب علی الاصطلاح، مکروه انسان سر قبر عمات بره. تو روایت هم داره چون میت رو بهش میگن مهمون برات اومده بیا، وقت میت میاد بعد این یه خورده فاتحه میخونه میره تا صبح، میت مجبور میشه بمونه همین. روایات میں ہے کہ شب مکروه ہے، فقها گفتن چون این تعلیل در روایت هست، این جاهایی که شب تا صبح رفته اومده است مثل حرما، مثل صحرا، چونکہ روایت میں ہے کہ شب میں جانا مغرب میں کے بعد میت کے پاس یا قبر پہ جانا مکروہ ہے۔ البتہ روایت میں چونکہ تصریح ہوئی ہے کہ میت کو بلائیں گے آپ، میت کو حکم دیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے مہمان آیا، میت آ جاتی ہے، یعنی روح آ جاتی ہے، اور انسان فاتحہ پڑھ کے چلا جاتا ہے، یہ رات بھر وہیں رہے گی۔
لہٰذا علماء نے چونکہ روایت میں ہے کہ چونکہ علماء کہتے ہیں کہ اس میں علت بیان ہوئی، لہٰذا ایسی جگہ ہیں جہاں رفت و آمد ہے، لوگوں کے آنے جانے کا ہے، تو لہٰذا وہاں حرج نہیں ہے، جیسے قبور ائمہ کے آس پاس جو لوگ دفن ہیں، کیونکہ راہ بالاخرہ لوگ آتے ہیں۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سارے قبر شب میں جانا منع ہے، مگر وہاں جا رفت و آمد ہو۔ ہاں لیلۃ الرقائب میں اصلاً احکام میں نہیں ہے شب میں جانا، وہاں قبر کے اوپر جانا، یا ایسی کوئی جگہ جو صحن امام کی طرح ہو، صحن معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح، جہاں لوگ عام طور سے صبح تا شب آتے رہتے ہیں، پوری رات آنا جانا رہتا ہے، وہاں یہ کراہت نہیں ہے۔ لیکن خالی کوئی جگہ جہاں خالی قبر ہو یا قبرستان جہاں عام طور سے لوگ رات میں نہیں آتے، وہاں کراہت ہے شب میں قبر کے پاس جانا۔ در وقت رجعت روایت داره که اون وقت کشته میشه شیطان، روایت میں ہے کہ رجعت کے بعد شیطان قتل کیا جائے گا۔ تو ذهنم اینه مثل که حضرت امیر علیه السلام در رجعت بعد کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ، وہ چیز جو میرے ذہن میں ہے وہ ہے کہ امیر المومنین کے ہاتھ سے شیطان قتل کیا جائے گا رجعت کے بعد، جو میری ذہن، البتہ اس میں اختلاف روایات ہیں، اختلاف ہے ان میں۔ میرے ذہن میں یہ ہے کہ امیر المومنین روایت میں ہے کہ قتل کرے۔ جی جی وہی۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ نه ببینید درگیری حکم عوض نمیکنه، اختلاف یا لڑائی حکم کو بدلتی، شرائط استطاعت جو ہیں 10 ہیں، ان میں سے ایک بدن ہے، ایک مال ہے، ایک ہے سرد یعنی راستہ کھلا ہو حج پہ جانے کے لیے، مثلا پاسپورٹ نہیں دیتے ہیں یا مثال کے طور پر ویزا نہیں دیتے، تو یہ اس حد تک دیر کر سکتا ہے کہ جب تک اس کو راستہ دے دیں یا پاسپورٹ دے دیں۔ لیکن اگر کوئی لڑائی چل رہی ہے لیکن اس کے جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، تو پھر کوئی یہ آدمی کو روک نہیں سکتی، یہ جا سکتا ہے، اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، یا نہیں کسی وجہ سے خوف ہو کہ مثلا صرف اس وجہ سے کہ پریشان ہے یا کام میں مصروف ہے، ایک انسان جو ہے وہ کام کو نہیں چھوڑ سکتا، حج کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں اگر مثال کے طور پہ جاب میں ہے اور اگر یہ حج پہ جائے تو جاب اس کی چلی جائے گی، تو یہ مستطیع نہیں ہے اصلا، فایده نداره، تعهدش ساقطه، تعهد که از نظر بالاتر نیست، روایت حج کا فائدہ نہیں ہے، نظر سے بالاتر تو نہیں ہے، نظر کی اپنی اہمیت۔ ہاں اون مسئله دیگه است، بله اگر اینجوریه که وقتی که برگشت معطل میشه، قاعدش اینه که اشکال نداره۔ ہاں یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں دوسرا مسئلہ ہے، اگر اس طرح کے حج پہ جائے لوٹ کر آئے گا تو یہاں پریشان ہو جائے گا، وہ دوسرا مسئلہ ہے، یہاں پہ نہیں جائے۔ این از محرماته، فقط خلاف بین فقها است که از کبائره یا نه، غالبا گفتن از کبائر، خود تصویف الحج یعنی امسال نره بگه سال دیگه، یعنی انسان اس سال نہ جائے، کہے کہ میں اگلے سال جاؤں گا، یعنی جا سکتا ہے اور نہ جائے، یہ محرمات میں سے حرام ہے، فقط فقہا میں اختلاف ہے کہ یہ حرام جو ہے گناہ کبیرہ میں سے یا صغیرہ میں سے۔ وقتی خدی که راه بسته یعنی بخواد ثبت نام بکنه چند سال دیگه باید بره، خب این راه باید نمیذارنش بره۔ بس اگر ایک انسان کے لیے راستہ بند ہے تو ایک الگ بحث ہے، یعنی اصل یہ حرام کا جو حکم دیا جا رہا ہے یہ اس کے لیے جس کے لیے راستہ نہیں بند ہے، تمام شرائط موجود ہیں اور اس کے بعد نہ جائے۔ ہاں یہ مسئلہ دیگه است و اون اینه اگر این الان مستطیع ایک اور مسئلہ ہے، بخواد امسال حج بره یه خورده گرونتر باید بده، یہ مستطیع ہے، پول اضافی
اور اس سال اگر جائے گا حج پہ تو اس کو تھوڑا زیادہ پیسہ دینا پڑے گا، پیسہ ایکسٹرا پیسہ دینا پڑے گا تاکہ اس سال حج پہ جا سکے۔ صاحب اور واقع نا یہ اجحاف اگر نہ ہو یعنی زیادہ پیسہ دینا تو اشکال نہیں ہے، دے سکتے ہیں بعض نے وہاں پہ، لیکن حاشیہ کیا ہے اور میرا نظریہ بھی یہی ہے، اگر ضرر ہو یعنی اس کو پیسہ دینے میں نقصان ہوگا، فرض کریں مثلا 1000 دینار میں لوگ جاتے ہیں، اس کو 1050 دینار دینا پڑے یا 1010 دینار دے، کوئی اس کو ضرر نہیں کہتے، دینا دے کے حج پہ جائے۔ لیکن اگر 1000 کی جگہ 1500 دینا پڑے تو یہ نقصان ہے اس کو، تو لا ضرر آ کر اس چیز کو روک لے گی، لہٰذا اس سال اس کے لیے جانا واجب نہیں ہوگا اگر اس کو عرف سے زیادہ دینا پڑے۔ ضرر، حرج اور اس طرح کے تمام جو احکامات ہیں وہ یہیں پر آ کے مسائل کو روکتے ہیں۔ جی خیس جہیز کے لیے جو پیسہ جمع کیا جاتا ہے اس کے اوپر خمس ہے، یقیناً خمس ہے، لیکن اگر سامان خرید رہا ہے کہ اگر اس سامان کو دھیرے دھیرے اکٹھا کرے گا، بعد میں اکٹھا خمس دے، اکٹھا شادی میں خرچ کرے گا، بالکل اسی طرح سے گھر کوئی بنا رہا ہو۔ شیخ انصاری کے زمانے سے آج تک تمام فقہاء نے اس کے اوپر اس نظریے کو پیش کیا ہے کہ مثلا 5 سال 10 سال خرچ کرے گا، دھیرے دھیرے گھر بنا پائے گا۔ سب نے کہا کہ اس کو ہر سال خمس دینا پڑے گا، مگر اس سال جس سال وہ آ کے بیٹھے گا گھر میں۔ جہیز میں میرا نظریہ یہ ہے کہ 2 شرط کے ساتھ اس جہیز کے اکٹھا کرنے پہ خمس نہیں ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس شہر میں لوگ عام طور سے یہی کام کرتے ہوں کہ جہیز کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے جہیز کو دھیرے دھیرے جمع کرتے ہوں، کئی سال جمع کر کے پھر شادی میں دے پاتے ہوں۔ دوسرا یہ کہ اپنی بیٹی کی شادی کو اب اکٹھا وہ ان کو خرچ نہیں کر سکتا ہو، یعنی اگر چاہے کہ اکٹھا اسی سال جس سال شادی ہے خرید سکتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، تو پھر اگر یہ دھیرے دھیرے جمع کرے گا تو اس پہ خمس رہے گا، تو دلیل خاص ہے جہیز، کیونکہ الخمس بعد المعونہ کی دلیل، اگر اس 2 شرط کو ہم قبول کر لیں تو میری نظر میں یہ پونجی ہے۔ ایک یہ کہ وہ سال دھیرے دھیرے ہی اکٹھا کر سکتا ہو، دوسرا اس شہر میں رائج جو دھیرے دھیرے اکٹھا کر۔ دیکھیں متعارف ہونا شرط ہے، لڑکے کے لیے عام طور سے میں نے نہیں سنا کسی شہر میں لڑکے کی شادی کے لیے پیسے جمع کرتے ہو، لڑکی کے لیے جہیز جمع کرتے ہیں عام طور سے، متعارف ہونا شرط ہے۔ اگر اس علاقے میں جہاں بات کر رہے ہیں وہاں واقعاً اس طرح ہے کہ لڑکے کی شادی کے لیے اس طرح پیسے جمع کرنا ضروری ہے، اس کے لیے کوئی چیز خرچ کہ دھیرے دھیرے وہ سامان خرچ کرے، اکٹھا کرے، اگر متعارف ہے تو میں اجازت دیتا ہوں انہی 2 شرطوں کے ساتھ، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر متعارف ہو، کیونکہ عام طور سے ہمارے علاقوں میں نہیں ہوتا یہ۔ نہیں، پیسے اگر اکٹھا کرے گا تو خمس ہے اس کے اوپر، یقیناً خمس۔ فرق یہ ہے کہ دلیل نے کہا ہے کہ الخمس بعد المعونہ، پیسہ معونہ نہیں ہوتا، یا معونہ سے مراد ہے چونجی، معونہ کا مطلب ہے مصرف، پونجی کا مطلب مصرف۔ سامان اگر خرید لے ٹھیک ہے، سامان میں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر سامان وہ اکٹھا کر رہا ہے، لیکن اگر وہ پیسے اکٹھا کر رہا ہے تو نہیں، وہ پونجی میں نہیں آئے گا، معونہ یعنی خرچ میں نہیں آئے گا۔ جنس مطلب ہے سامان خرید لے، فرش خرید لے، لباس خرید لے، فریج خرید لے،
ہماری مجبوری ہے کہ دلیل نے معونہ کہا. معونہ یعنی مصرف، خرچ. امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا معونہ، معونہ یعنی صرف، خرچ. پیسہ خرچ نہیں ہے، سامان خرچ ہے. نہیں ہوا ہے نا، پیسہ رکھا ہوا ہے، خرچ کرے گا تو یہ خرچ ہے، یہ پیسہ جمع ہے اور اس کے اوپر خمس واجب ہے. یہ بیع سلف نہیں ہے اور احکام بیع سلف بھی نہیں ہے اس کے اوپر. ایک تخریج ہے یہاں پر، ایک راستہ ہے اس کا، وہ یہ اس بنا پر کہ اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، اوفو عقود جدید جو نئے طریقے کے معاملات ہیں ان کو بھی شامل کرتا ہے. تو اپنے عہد پر وفا کرو، اس حکم میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اوفو بالعقود میں الف لام، الف لام میں عہد ہے کہ جو قرآن کے زمانے میں جو عقود تھے وہ ہے یا نہیں. الف لام میں جنس ہے. اگر ربوی ہو جائے یعنی ربا اس کے اندر آ جائے تو نہیں اشکال ہے. عقد جدید ایک الگ بحث ہے، ربا ایک الگ بحث ہے. سامان ایک جنس کے بدلے میں جنس کی بحث نہیں ہو رہی، پیسے اور جنس کی بات ہو رہی ہے. یہ جو بیمے کے معاہدہ ہے کیوں صحیح ہے؟ کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ عقد ہے اور جدید ہوتے ہوئے بھی اوفو بالعقود کی وجہ سے اس کے پاس ہمارے پاس دلیل موجود. لہذا یہ عقد سلم نہیں ہے. عقد سلف، سلف کا مطلب ہے کہ آدھا پیسہ دے اور جنس لے. لہذا میں نے عرض کیا کہ عقد سلف نہیں. اگر عقد سلف ہو تو پھر حل ہے مسئلہ، لیکن یہ عقد جدید ہے. الف لام استغراقی، الف لام جنس ہے، چونکہ الف لام عہد نہیں ہے. کوئی اشکال نہیں. اگر ربا نہیں ہے اور آثار ربا اس کے اندر نہیں پھر کوئی آثار مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ موضوع ربا نہ ہو، اثر ہے اس کے اندر. اگر 1000 دینا چاہتا ہے اگلے سال واپس میں 1500 لینا، یہ ربا ہے. اشکال ہے. ہاں لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر پیسے دے 1000، اگلے سال کسی اور کرنسی میں واپس لے جس کی قیمت 1500 ہے، تو اثر ہے ربا کا، لیکن یہ ربا نہیں ہے کیونکہ دو الگ الگ جنس ہو گئے. لہٰذا اس کے اندر کم اور زیادہ ہونے میں شرط ربا نہیں آئے گی. اثر جو ہے ملاک نہیں ہے، معیار نہیں ہے. دلیل میں موضوع جسے قرار دیا گیا. وہ تو مستحب ہے، اس کی بحث نہیں ہے. شرط اصلا ذہنی ہے، ارتکاز ہے، اس کی طرف اس کی توجہ ہے. لیکن دلیل نے کہا ہے کہ ربا میں ایک شے ہونا شرط ہے. اگر دونوں الگ الگ ہو جائیں تو ربا نہیں ہے، تو حرام نہیں. مجھے نہیں معلوم، لیکن ایسی اگر کوئی چیز ہوتی تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا، پھر تو حل تھا مسئلہ.
کالی به کالی یعنی هیچ نه ثمن میده نه متبادل سامان میگیره. کے بدلے میں اما اگه یک سامان یہ ایک الگ قدری رو چیز ہے، لیکن میگیره اگر ایک تھوڑا سا بھی کالی پیسہ کالی آ جائے اسمش تو پھر یہ سامان کے بدلے سامان نہیں. کی از فقها گفته کالی به کالی یعنی ولو ما بقی؟ اس فقیر نے اصلا کہا ہے کالی به کالی متبادل ازش اصلا کہ تصویر سامان کے بدلے کرده سامان میں اور ماں باقی نه باقی ہے ہی ثمن نہیں، میده نه نہ مثمن سمن اور مسمن کی میگیره بات ہی نہیں ہے. فقط یه قولیه ایک وعده وعدہ ہے کہ میں اس چیز کے بدلے میں تا اس بعد چیز کو سبق دے ما دوں گا. داشتیم هم چیزی نمیگفتیم. بله نحن ابناء الدلیل. ہم دلیل کے محتاج، جو دلیل آئے گی ہم اس کے لحاظ سے عمل کریں گے. ببخشید. بله 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 موضوعه. نه اون از باب این اس که باب سے ہے کہ یقین یقین لازم نہیں، یقین لازم احتمالی نہیں ہے. باشه یعنی یقین حجت، یعنی حجت، جس طرح سے بھی یعنی حجت حاصل ہو، یقین بر حجت. یقین ہو کہ یہ حجت ہے. همین عرض کرده میں نے عرض کیا عرض کرده یقین شخصی لازم یقین نیست. شخص اور کا ہونا لازم نہیں ہے. اما اماره در حکم یقین. ہمارا جو ہے یہاں پر دلائل جو ہیں وہ حالا هیچ حکم اشکالی یقین میں ہے. نداره. کوئی بھی قرائن ہمارے پاس جو یقین آور کا کلمه رو بگید یقین شخصی لازم کلمہ آپ کہیے، یقین شخصی ہونا ضروری نہیں ہے. یقین به حجت. ہاں یقین ہو کہ یہ حجت ہے، یہ کہا. یقین به حجت همون میں وہی عرض کروں. اجماعی اور یہ مجمع اصلا شبهه‌ای هم اجماعی ہے، درش تو نیست. اس میں شبہ ہی نہیں، تمام فقہا یہی کہتے نه اجماع هست که یقین به حجت استصحاب میشه. ہیں. اس پر اجماع ہے کہ یقین بحجت استصحاب ہوگا، یعنی پچھلے یقین کو آگے کے شخص سے توڑا نہیں جائے گا. بله 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 اینو تو عروه داره. یہ مسئلہ عروہ میں موجود. اگه قیمت خانه اگر بالا زمین رفته کی یا گھر کی مقدار قیمت بڑھ خمس گئی هم تو بالا خمس کا رفته. حصہ بھی بالا، تو عروه داره این تو اس خمس کو خمس ہے. خمس داره به مقدار، یعنی با یه پولی که خمسش رو یعنی نداده خریدنے والے نے یک جو پنجمش پیسہ خمس جو بوده، خمس یه دیا خانه ہے خریده به 100 میلیون مثلا، حالا خانه شده 1000 میلیون، یعنی 10 جیسے سے برابر بالا رفته. گھر کی قیمت خمس 10 هم 10 برابر اوپر برابر چلی بالا گئی، رفته. تو اب تو عروه جب اس داره کو بحث بیچے گا تو اس کی قیمت، اس کا خمس بھی 10 برابر اوپر چلا جائے گا. چی؟ دلیل خمس میگه الخمس بعد المعونه، معونه اون سال. خمس کی نه دلیل معونه جو ہے وہ یہ ہے کہ سالانه. الخمس بعد المعونہ، یعنی عرض خرچ کے کردم بعد. اولین اگر اس سال کسی کے خرچ یعنی میں وہ حساب فرض ہو تو کنید نہیں، برنج لیکن بچ هفته جائے تو دیگه خرچ. آورد برای 10 سال خانوادهش برنج خرید. جیسا کہ این مال اون سال اول که میخوره. مثال کے طور پہ کوئی انسان 10 سال کے لیے چاول خرید لے، سالهای دیگه که هست ضرورت هم یعنی اگلے داره، 10 نیاز سال هم تک داره. وہ اس این چاول موقع کو باید کھائیں ازش گے تو خمس نہیں، داره. اس پہ معونه خمس ہے. اون پہلے سال سال کے اوپر خمس نہیں ہے، از لیکن سود باقی 9 سال کے امسال اوپر خمس خمس ہے. نداره، اما از سود امسال معونه سال دیگه خمس داره. باید خورده دھیرے دھیرے دے، در ذمش جو اس کی دهی. ذمے پر ہے، دھیرے دھیرے دے. اگر اکٹھا نہیں دے خب سکتا، خورده بده. اگر راستی ہاں اگر مضطر مضطر ہے، واقع واقعا یا کچھ ماشاءاللہ پریشانی ہے اس کے تو لیے، تو کوئی فقیر کے ساتھ مصالحت مصالحت کر لے. سلام علیکم. حتما نه امام زمان، از اول پیغمبر هم میدونستن. حتماً فقط امام زمانہ نہیں، حتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ و چہردہ معصومین ہر چیز کے عالم ہیں. بله، فقط خود امیرالمومنین فرمودن نسبت به آیه شریفه قرآن که خدای عز و جل میفرماید که خدا ممکنه تغییر بده. بله ممکنه یک چیزهایی سبب بشه که تعجیل جلو بیاد. ہاں خود امیر المومنین نے اس آیت کے سلسلے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ امکان میں ہے کہ کسی وجہ سے کسی کام کو
تعجیل کرے خدا یا دیر کر دے، لیکن خود علم رکھتا ہے، خدا بھی علم رکھتا ہے، اور ائمہ علیہ السلام بھی علم رکھتے ہیں. یعنی خدا عز و جل همه چیز را به این 14 معصوم نہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. خداوند عالم نے ان 14 معصومین کو ہر چیز کا علم دیا ہے، خود خدا نے ان کو دیا. فرق صرف اتنا ہے کہ خدا کا علم ذاتی ہے، ان کا علم خدا کا عطا کرتا ہے، بس یہی فرق. بے ہے، بالاخره خرید و فروخت، ربا بھی بے ہے، خرید و فروخت، لیکن حرام ہے. بله مثل ربا میمونه، کالی به کالی باطله، از اول باطله. یعنی اگه اومد به طرف گفت که این خونه را من از شما، اگر کہے کہ میں مثال کے طور پر میں تم سے یہ گھر خرید رہا ہوں اس پیسے سے، من یه ماه دیگه میدم، خونه رم شما مثلا کہے کہ 1 مہینے بعد میں تمہیں پیسے دوں گا، وہ بھی کہے کہ 1 مہینے بعد میں تم سے گھر دوں گا، یہ اصلا باطل ہے، عقدی نہیں ہے. یہ کسی ایک چیز کا فوراً تحویل دینا ضروری ہے عقد کے صحیح ہونے کے لیے، خرید کے صحیح ہونے کے لیے. الان پول میده، الان خونه رو میگیره، مثلا ابھی پیسے دے گا ابھی گھر لے گا، ٹھیک ہے، یا ابھی پیسے دے گا گھر 1 مہینے بعد لے گا، یا گھر ابھی لے گا پیسے 1 مہینے بعد دے گا، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ سب صحیح ہے. لیکن ہوا میں بات کی جائے کہ گھر میں پیسے 1 مہینے بعد دوں گا، گھر بھی 1 مہینے بعد دوں گا، یہ باطل ہے. چرا؟ هي الافاده هي والله الافاده يوما بيوم، یعنی روز به یعنی ہر دن شما اگر کسی چیز کو لیں، 1000 دینار گرفتین اومد می الان جس وقت آپ نے کوئی چیز لی اسی وقت اس پہ خمس واجب ہے، لیکن تاخیر کی اجازت تھی. اس کے اندر 2 اجازت تھی. مثلا نماز ظہر کی طرح، نماز ظہر اول ظہر واجب ہے یا نہیں؟ آپ پڑھیں گے استحباب کی نیت سے پڑھیں گے، ظہر کی واجب کی نیت سے، لیکن آپ کو حق ہے کہ مغرب کے وقت تک یعنی غروب کے وقت تک اس کو دیر کر دیں. اسی طرح خمس ہے، خمس فوراً واجب ہے، جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں پیسہ آیا واجب ہے، لیکن انسان کو اجازت ہے کہ سارے سال جو اس کی خمس کی ڈیٹ ہے اس تک وہ تاخیر کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر اس ڈیٹ تک یہ خرچ ہو گیا تو اس کے اوپر خمس ساقط ہو جائے گا. ودانا لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودانا الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق. ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا مشرق.